الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ایک اور اعتراض ہے، اس کا بھی جواب ہم آپ حضرات کے سامنے دیے دیتے ہیں تاکہ اشفاق رضا صاحب کا دماغ بھی ٹھنڈا ہو جائے، عقل بھی ان کی لائن لیول پر آ جائے اور ساری چیزیں صحیح طریقے پر ہو جائیں۔ انہوں نے اعتراض کیا ہے خواب پر۔ وہ خواب یہ ہے کہ یہ براہین قاطع کتاب میں سے انہوں نے خواب نقل کیا ہے۔ خواب یہ ہے کہ یہی سبب ہے کہ ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی۔ اس پر انہوں نے سب سے پہلے یہ اعتراض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ یہ کلام مؤنث ہے کہ مذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو کی تعلیم اردو آ گئی اور خود یہاں کہتے ہیں کہ کلام آ گئی، تو کلام تو مذکر ہے، کلام آ گیا ہونا چاہیے، کلام آ گئی نہیں ہونا چاہیے۔ پوچھنا چاہوں گا کہ کبھی لغت پڑھا ہوتا تو اندازہ ہوتا کہ کلام کہتے کس کو ہے، کلام مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے۔ تو جب کہا تھا کہ کلام کہاں سے آ گیا، یوں پوچھنا چاہیے تھا کیونکہ کلام مذکر ہونا ہے، مؤنث کر دوں کہ اگر اس طرح کی عبارت اگر آپ کو دکھانا ہے، اگر یہی آپ کے نزدیک بہت بڑے عالم ہونے کی دلیل ہے، تو احمد رضا کی میں آپ کو کتنی عبارتیں ایسی چاہیے کہ جس میں مذکر اور مؤنث کا فرق ہے۔ ترازو کو انہوں نے مذکر مؤنث کی تمیز نہیں کی، جہنم استعمال کرنے میں مذکر مؤنث کی تمیز نہیں کی، وہ موقع نہیں تو میں آپ کو اس کے بھی ایک حوالے دوں۔ اور سب بات چھوڑیے، میں آپ کی بات کرتا ہوں۔ آپ اتنا بڑا منہ لے کر آئے ہوئے اعتراض کرنے کے لیے، آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کو خود کو تو اردو بولنا نہیں آتا ہے صحیح طریقے سے۔ چڑیا کو چڑیا کہتے ہو آپ، کتنا مشہور لفظ ہے، کتنا عام لفظ ہے چڑیا، دنیا اس کو چڑیا بولتی، تم چڑیا بولتے ہو۔ تو پہلے خود دیکھو، انگلی اٹھانے سے پہلے، اعتراض کرنے سے پہلے خود اپنے گریبان میں جھانکو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا وقار کیا ہے، تمہاری اہمیت کیا ہے، تم صحیح بولتے ہو کہ نہیں بولتے ہو، اس کے بعد کسی کے اوپر اعتراض کرو۔ خود کو تو اردو بولنا صحیح سے آتا نہیں ہے، دوسروں کے اردو پر آپ کو اعتراض ہے۔ پہلے چڑیا صحیح کر لو، اس کے بعد پھر اس کا انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ بارگاہ میں جو ہے تو ہرنیوں نے فریاد کی ہے، چڑیا نے فریاد کی ہے، سرگاہ میں جو ہے تو ہرنیوں نے فریاد کی ہے، چڑیا نے فریاد کی ہے، سرگاہ میں جو ہے تو ہرنیوں نے فریاد کی ہے، چڑیا نے فریاد کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ تو عربی ہیں، فرمایا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی۔ سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا۔ یہ بات، یہ خواب ہے جو براہین قاطعہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب اس پر ان کو یہ اعتراض ہوا کہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں کی زبانیں معلوم تھی، جانور آپ سے بات کیا کرتے تھے، فلاں کی زبان معلوم تھی، فلاں کی زبان معلوم تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زبانوں کا علم تھا، اور یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو زبان آ گئی۔ معاذ اللہ، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ یہ آپ کہتے ہیں تو دنیا جان کی تمام بولیاں جانتے، کیوں نہ جانیں گے؟ آخر سرکار کی شان و عظمت حضرت آدم سے بڑھ کر ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا جہان کی بولیاں جانتے تھے جس پر قرآن شاہد ہے، تو خود میرے مصطفیٰ کی شان کا عالم کے علم میں اضافے کے لیے اور آپ کو یہ بتانے کے لیے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے اور کچھ علم کی اہمیت آپ کے نزدیک معلوم ہو، کتاب اٹھا کر دیکھیے، تفسیر مظہری اور فتاوی تفسیر عزیزی اٹھا کر دیکھیے، اور اس میں دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باقاعدہ یہ بات وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ جو آیت ہے، اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان سب کی لغات کو نہیں جانتے تھے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ساری زبانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے علم میں نہیں تھی۔ یہ بات کیا کہتے ہیں تفسیر کے اندر لکھی ہوئی ہے اور اتنے بڑے عالموں نے لکھی ہے۔ اب اگر ساری زبانوں کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اور اردو زبان کا علم لکھ دیا اور خواب کا واقعہ بیان کر دیا، تو اس پر آپ کو اعتراض ہو گیا اور آپ نے گستاخی کا فتویٰ لگا دیا اور آپ نے گستاخ کہہ دیا، تو پھر تفسیر عزیزی اور فتاوی عزیزی کے مصنف شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور تفسیر مظہری کے مصنف قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے اوپر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ مفسرین کے اوپر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ کیا تمہارے اندر ہمت ہے اور دم ہے تم گستاخی کا فتویٰ ان مفسرین کے اوپر بھی لگا کر دکھاؤ؟ دو بات۔ تیسری بات یہ کہ خواب جو ہے، خواب یہ حجت شرعیہ نہیں ہے، خواب سے آپ استدلال نہیں کر سکتے۔
پھر خواب سے آپ کسی کے اوپر کفر اور ضلالت کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، گستاخی کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. اور یہ بات میں نہیں لکھ رہا ہوں، آپ کے مفتی غلام فرید الدین ہزاروی نے یہ لکھا ہوا ہے کہ خواب کے ذریعے سے ضلالت اور کفر کا فتویٰ لگانا یہ بے وقوفی ہے، عقل مندی نہیں ہے. تو تم بے وقوف آدمی ہو. تمہارے یہ عالم کے، میں نہیں کہتا، تمہارا یہ عالم کہتا ہے کہ اگر خواب کے ذریعے سے کوئی فتویٰ لگایا جاتا ہے تو وہ بے وقوف ہے. تو تم بے وقوف آدمی ہو. انوار رضا وغیرہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تم بے وقوف ہو. تو اشفاق رضا صاحب تم بے وقوف ہو جو خواب کے ذریعے سے گستاخی اور کفر کا فتویٰ لگاتے ہو. تیسری بات، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں سعد حنفی بھائی، وہ بھی رد بریلویت پر بڑا اچھا کام کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے ایک حوالہ مانگا، کہا کہ مفتی صاحب آپ کے پاس علامہ شامی کی فتاوی شامی رکھی، اس میں سے مجھے ایک حوالہ چاہیے. میں نے کہا بتاؤ بھائی کون سا حوالہ چاہیے. تو ان کو یہی نیند کی حالت میں جب آدمی ہو، سوتا ہوا ہو، تو اس وقت اس پر کیا حکم لگتا ہے اس کے متعلق انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا. تو ابھی میں بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے اچانک سے خیال آیا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ نیند کی حالت میں کوئی داروگیر نہیں ہوتی، کوئی گرفت نہیں ہوتی، کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا ہے. یہ دیکھیے، یہ کتاب ہے میرے سامنے، کتاب رد المختار علی الدر المختار شرح تنویر الابصار، اور یہ علامہ امین الشہیر ابن عابدین، محمد امین الشہیر ابن عابدین یعنی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اور یہ کتاب النکاح، کتاب الطلاق کے اندر، یہ ہے کتاب الطلاق کے اندر، اور اس کا جو باب ہے مطلب فی طلاق المدہوش ہے. اس میں لکھتے ہیں حضرت بخلاف کلام النائم فإنه غیر معتبر عند احد، کہ جو سونے والے کا جو کلام ہے وہ اس کا کسی کے نزدیک اعتبار نہیں ہے. خواب میں اگر کوئی شخص کوئی چیز دیکھ رہا ہے یا نیند کی حالت میں اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. پھر لکھتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں، وهو ماخوذ من قول الشارع، یہ شارع کے قول سے ماخوذ ہے، ولذا لا يتصف بصدق ولا كذب ولا خبر ولا انشاء، کہ اسی وجہ سے کہ جو سونے والا جو ہے، جو نیند کی حالت میں جو شخص ہے، اس کا کلام جو ہوگا اس کو نہ سچ مانا جائے گا، نہ جھوٹ سے متصف کیا جائے گا، نہ سچ سے متصف کیا جائے گا، نہ کوئی خبر مانی جائے گی، نہ کوئی انشاء مانی جائے گی. اور فرماتے ہیں کہ وفی التحریر وتبطل عباراته من الاسلام والرد والطلاق، کہ اس کی ساری عبارتیں سب باطل ہو جائیں گی، اس کے سارے کلام باطل ہو جائیں گے. اگر اس نے اسلام کے متعلق کوئی بات کہی ہے، یا مرتد ارتداد کے متعلق کوئی بات کہی ہے، یا طلاق کے متعلق کوئی بات کہی ہے، تو اس کی وہ ساری باتیں باطل ہیں، وہ ساری باتیں مردود ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا. اور فرماتے ہیں کہ وصدق و کذب، اس کے اوپر نہ کوئی خبر کا فتویٰ لگے گا، نہ کذب کا فتویٰ لگے گا، نہ صدق کا فتویٰ لگے گا، نہ سچائی کا، نہ جھوٹ کا فتویٰ لگے گا. یہ عبارت دیکھیے صاف، یہ اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، یہ بات شامی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اب خواب کے اندر آپ گستاخی اور ضلالت کا فتویٰ لگا رہے ہو. یہاں تو یہ لکھ رہے ہیں کہ سونے کی حالت میں اور خواب کی حالت میں ہو اگر کوئی شخص، تو وہ اگر اسلام کے خلاف کوئی بات کہہ دے اور مرتد ہونے کی کوئی بات کہہ دے، حتیٰ کہ طلاق کے متعلق کوئی بات کہہ دے، تو اس پر بھی سچائی اور جھوٹ کا فتویٰ نہیں لگے گا، اس پر کوئی بھی فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، کسی بھی چیز کا اس پر کیا ہوگا، فتویٰ نہیں لگایا جائے گا. ایک بات، یہ 3 باتیں ہو گئیں کہ خواب کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو اب چند خواب دکھاتا ہوں. یہ میرے سامنے کتاب ہے تعبیر نامہ خواب، یہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی میرے پاس ترجمہ ہے، اور عربی عبارت بھی لکھی ہوئی، دونوں عبارتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر. یہ مطلب جو کتاب ہے علامہ ابن سیرین کی خواب کے اوپر، اس کتاب کا یہ ترجمہ ہے. میں آپ کے سامنے اس کے کچھ خواب آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ ومن رأى انه تحول نبي من الانبیاء نال شدة عظیمة كما نال ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم تكون عاقبته الفرج والظفر ونيل القبول والخير في الدنيا والآخرة وكذلك رؤية العلماء والصالحين خير عظيم. یعنی یہ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ دیکھا کہ جو انبیاء گزر چکے ہیں ان میں سے کسی نبی کو دیکھا اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ خود نبی بن گیا ہے. ارے یہاں تو اردو کلام کی بات ہو رہی، کسی کو اردو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو میں بات کر لی تو آپ کو اعتراض ہو گیا اور گستاخی اور کفر کا فتویٰ لگا. یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ خود آدمی نبی بن گیا، جو گزرے ہوئے پیغمبر ہیں وہ کوئی بھی ہو، اس میں سے وہ دیکھ رہا ہے کہ میں خود نبی بن گیا ہوں. تو کیا کہتے ہیں،
فرماتے ہیں کہ تو جو تکلیف اس نبی نے پائی ہے وہی تکلیف یہ خواب دیکھنے والا پائے گا. تعبیر بتا رہے ہیں کہ نبی بنتا ہوا دیکھ رہا ہے, خود کو نبی بنا ہوا دیکھ رہا ہے, تو جو تکلیف اس نبی نے اٹھائی ہے وہی تکلیف یہ بھی اٹھائے گا. لیکن آخرکار دنیا و آخرت میں بھلائی اور مقبولیت اور کامیابی اور غم سے نجات پائے گا. اسی طرح علماء و صالحین کے خواب میں دیکھنے سے بڑی بھلائی حاصل ہوتی ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. کہتے ہیں کہ ایک خواب دیکھا ہے وَإِن رَآهُ نَاقِصَ الْخِلْقَةِ أَوْ مَرِيضًا أَوْ مَيْتًا أَوْ مُتَغَيِّرَ الْحَالِ فَلَا غَيْرَ فِي تِلْكَ الرُّؤْيَا فَإِنَّهَا نَقْصٌ فِي دِينِ الرَّأْيِ. فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دیکھا کہ آپ کسی شخص کے صحن میں ہیں تو نہیں, کسی نے آپ کو دیکھا کہ ناقص الخلقت ہیں, یعنی آپ کے جسم میں کسی چیز کی کمی آ گئی ہے, ہاتھ نہیں ہے, پاؤں نہیں ہے, ناقص الخلقت ہیں, خلقت میں کمی, پیدائش میں کمی آ گئی, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے. اس میں لکھا ہے الباب السادس فی رؤیت الملائکۃ والانبیاء والصالحین والعلماء والکعبۃ والاذان والصلاۃ والحج. اس باب کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات چل رہی. ومن رأى نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منامہ, اس کی بات چل رہی. تو کہتے ہیں کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے خلقت میں کوئی کمی ہے. پھر فرماتے ہیں یا آپ بیمار ہیں, مریض ہیں. پھر کہتے ہیں یا آپ مرے ہوئے ہیں, مردے حالت میں ہیں, او متغیر الحالی او میتن, یا آپ مرے ہوئے ہیں. پھر کہتے ہیں یا آپ کی حالت بدلی ہوئی, او متغیر الحال, یا آپ کی حالت یعنی آپ کی حالت بدل گئی ہے. تو کہتے ہیں اس خواب میں کوئی بھلائی نہیں, یہ خواب دیکھنے والے کے دین میں نقصان کی علامت ہے. یہ دیکھیے اس طرح کے خواب, اس طرح کی باتیں تو خود کیا کہتے ہیں علماء نے اپنی کتابوں میں, علامہ سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو خواب کی بہت ساری تعبیریں ہوتی ہیں. اب اور میں ایک بات آپ کے سامنے اور نقل کر دیتا ہوں. یہ العطائے النبی فتاوی رضویہ ہے, جلد نمبر 27 ہے, اور میرے پاس جو ہے اس کا صفحہ نمبر 57 ہے. اس میں یہ کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر کے خلاف ہوتے ہیں, یعنی ظاہر پر محمول نہیں ہوتے. بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر کے خلاف ہوتے, ظاہر پر محمول نہیں ہوتے. اور بڑوں کا اپنے سے چھوٹوں کی تعظیم کر کے ان کی عظمت کا اظہار کرنا کوئی بعید نہیں ہے. اپنی عظمت کا اظہار کرنا یہ کوئی بعید بات نہیں. یہ فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 57 اور 58 کے اندر لکھا ہے کہ بعض مرتبہ خواب دیکھا جاتا ہے لیکن اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ جو خواب دیکھا تھا ان بزرگ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اردو زبان میں بات کر رہے ہیں, اور انہوں نے پوچھا آپ کو اردو زبان کہاں سے آ گئی, تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے دارالعلوم دیوبند سے میرا ربط ضبط ہوا تو مجھے یہ زبان آ گئی ہے. تو اس کی تعبیر یہ ہے, اس کلام کی, اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ علماء دیوبند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی ایسی خدمت کریں گے کہ پوری دنیا ایسی خدمت نہیں کرے گی, اور پوری دنیا ایسی خدمت کرنے سے قاصر رہے گی. اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ علماء دیوبند نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث مبارکہ ہیں ان کی ایسی ایسی خدمات کی ہیں, ایسی ایسی شرح لکھی ہیں کہ عرب و عجم تو کیا ساری جگہوں پر ان کا بول بالا ہے, اور سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور داد و تحسین سے نوازتے ہیں اور مثال دیتے ہیں. اور جتنی خدمت حدیث کے معاملے میں علماء دیوبند نے کی ہے شاید کہ کسی نے کی ہو اتنا آج کے دور کے اندر. جتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں حدیث کے متعلق شاید ہی کسی نے لکھی ہو. اس لیے یہ جو خواب ہوتے ہیں ان کی ساروں کی تعبیر الگ ہوتی ہے, اور اس پر کفر اور گستاخی کا فتویٰ نہیں لگتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.